السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لے کر چلیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چاروں طرف بازار ہے، زائرین یہاں پر بہت ٹھیک ٹھاک تعداد میں آتے ہیں۔ شاہ شمس جو تھے وہ ہمارے صوفی بزرگ تھے۔ یہ ان کا انتقال 1356 صدی عیسوی میں ہو چکا ہے، اور یہ تشریف لائے تھے ایران سے۔ ان کا پورا نام حضرت پیر شاہ شمس الدین سبزواری ملتانی ہے۔ چونکہ انہوں نے ملتان آ کے سٹے کیا، یہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی درگاہ جو بنائی تھی وہ اور اسلام کا یہاں پر انہوں نے تبلیغ کی تھی۔ شمس الدین سبزواری جو تھے یہ جون میں ہر سال ساؤتھ ایشیا میں اسلام پھیلانے کے لیے آتے تھے، اور اس کے بعد پھر مطلب سندھ تک کے لوگ ان کے یعنی کہ ان سے فیض حاصل کرتے تھے۔ آئیے اب ہم آپ کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزار نظر آ رہا ہے ان کا۔ یہاں پر نیک بزرگ تھے، اپنا انہوں نے کام کیا یہاں پر بہت زبردست، اور یہ حضرت علی کی لڑی سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے بارے میں مختلف قسم کی جو ہے وہ روایتیں موجود ہیں۔ ہسٹری کو کافی زیادہ ڈسٹارٹ بھی کیا گیا، جس میں اس سے پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بدخشاں میں، کشمیر میں، پنجاب میں۔ اب ہم اندر چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے علم لگایا گیا ہے ان کے مقبرے کے بالکل باہر۔ یہ مقبرہ نظر آ رہا ہے، اس کی جو نا ٹاپ کی وہ عمارت ہے۔ اب اس کے اوپر آہستہ آہستہ سے موسم کا مطلب اور دھوپ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا اس کا پینٹ اترنا شروع ہو گیا۔ اس کے اوپر کام کروایا گیا تھا ایک دور میں، دوبارہ جو ہے نا یہ کام کرنے والا ہو گیا۔ شاہ شمس جو تھے یہ استاد بھی تھے مولانا رومی کے، اور مولانا رومی کے سے ملنے کے لیے تشریف بھی لے گئے تھے۔ مولانا رومی اس زمانے میں ترکی میں ہوتے تھے، کونے میں۔ ان کا بہت ہی پرومیننٹ قسم کا صوفیزم کے اندر نام ہے، کیونکہ انہوں نے ہندوستان، پاکستان، یہ جو پورشن تھا سارے کے ساتھ بر صغیر کا، یہاں پہ اسلام پھیلایا ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف محبت سے، پیار سے لوگوں کو جو ہے نا راغب کیا دین کی طرف۔ تھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کے خاندان میں سے بتایا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی قبر مبارک، یہ ان کی اور ان کے بیٹے شاہ عالم، ان کے پوتے شاہ عالم کی یہ قبریں کٹھی کٹھی اس وقت نظر آ رہی ہیں۔ اس کے اوپر جو ان کا ٹومب ہے، جو مقبرے کے اوپر جو تعمیر کی گئی ہے، یہ انتہائی حسین اور خوبصورت اس میں کام ہوا ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ کام آپ کو ایران میں، ترکی میں، ہر جگہ پر تھوڑی تھوڑی ویریشن کے ساتھ نظر آئے گا۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ملتان کا کاریگر ایران میں بھی جا کر کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کام میں سملیرٹی نظر آتی ہے۔ ملتان کا کاریگر اس بارے میں مشہور ہے۔ ایک بات حقیقت ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی خوبصورتی کام میں صرف اور صرف پیسوں کے عوض نہیں آتی۔ ظاہر ہے اس کے اندر تھوڑی سی عقیدت شامل ہے اور ان کا فیض شامل ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چھت کے اوپر کتنی خوبصورت نقاشی گری ہوئی ہے، کتنا خوبصورت کام ہے۔ حالانکہ یہ چھت عام لوگوں کے گھروں پر ڈلی ہوئی ہوتی ہے، بہت ہی خوبصورت۔ جو شاہ شمس تھے، انہوں نے
کشمیر میں اسلام کو پھیلایا ہے اور پورے سندھ میں جو ہے نا اسلام کی تبلیغ کی ہے. انہوں نے یہاں پر ایران سے آ کے درگاہ قائم کی تھی جہاں پر لوگ اپنے فیض کے لیے اور مطلب ان کو سننے کے لیے آتے تھے. پھر جو ہے انہوں نے یہ سبزوار میں پیدا ہوئے تھے. ایک کتاب ہے نور مبین، اس میں ان کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. آپ کو اگر ہمارا چینل پسند آ رہا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر لیں اور سبسکرائب کر لیں. ہم آپ کو باقی مزارات کا بھی وزٹ کروائیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس کا وزٹ کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں. بدخشاں، کشمیر، پنجاب، سندھ، گجرات، ان جگہوں پر انہوں نے تبلیغ کی ہے اور ملتان میں انہوں نے اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا اور بہت ہی زبردست قسم کا ان کے جو ہے دور تھا جس میں اپنے دور میں مشہور تھے. ایران، ترکی، ہر جگہ پر ان سے ریلیٹڈ بہت سارے جو ہے وہ معجزات موجود ہیں. بہت سارے معجزات اندر بھی لکھ کے لگائے گئے ہیں کہ جب یہ تشریف لائے ملتان میں تو ان کا ایک عقیدت مند جو ہے نا وہ گوشت لے کے گیا نان بھائی کے پاس کہ اس کو بھون دے. تو نان بھائی نے بھوننے سے انکار کر دیا اور نا بڑا تلخ جواب دیا. تو وہ